بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چند احوال انشاءاللہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند امام طریقت اور اپنے وقت کے عظیم شیخ تھے۔ آپ کی زوردار شخصیت، کمال باطنی اور روحانی تربیت کے منفرد انداز نے سلسلہ خواجگان کو آپ کے نام سے منسوب کر دیا اور پھر وہ سلسلہ نقشبندیہ کہلانے لگا۔ نقشبند کے لفظی معنی مصور کے ہیں۔ اس سے مراد علم الہی کی تصویر کھینچنے والا، اور صوفیانہ اصطلاح میں اپنے دل میں کمال حقیقی کا نقش رکھنے والا الشاہ جو آپ کا لقب ہے، اس سے مراد روحانی رہبر ہے۔ 4 محرم 728 ہجری شہر بخارا سے تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام کشک ہندوان میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یہ مقام بعد میں آپ کی نسبت سے قصر عارفان کہلانے لگا۔ حضرت خواجہ محمد بابا سماسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی پیدائش کی پیشن گوئی فرما دی تھی اور اپنی فرزندی میں قبول کرتے ہوئے اپنے خلیفہ اعظم حضرت سید امیر کلال کو آپ کی تربیت کی تاکید بھی کر دی تھی۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند فرماتے ہیں کہ جب میں نے ایک شعر پر مجھے وقت طاری ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت سے مجھ پر دروازہ فیض کھل گیا۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ میں جذبات، غلبات اور بے قراری بہت بڑھ گئی، اور میں راتوں کو بخارا کے نواب میں مختلف مزارات پر جا کر حاضری دیا کرتا تھا۔ ایک رات اسی طرح حاضری دے رہا تھا، جس مزار پر پہنچتا دیکھتا کہ چراغ تیل سے بھرا ہوا ہے مگر ٹمٹما رہا ہے۔ بتی کو ذرا اوپر اٹھانے کی ضرورت تھی تاکہ تیل سے باہر آ جائے اور پھر خوب روشن ہو جائے۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند کی بظاہر روحانی نسبت تو سید امیر کلال سخاری سے تھی، لیکن اس نسبت کا بڑا حصہ بطریق اویسی حضرت عبدالخالق غجدوانی سے ملا ہے۔ ایک مرتبہ کسی شخص نے کرامت طلب کی تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ یہی کرامت ہے کہ باوجود اس قدر گنہگار ہونے کے نہ تو مجھے زمین نگل لیتی ہے اور نہ ہی آسمان سے کوئی عذاب نازل ہوتا ہے، بلکہ میں زمین میں چلتا پھرتا ہوں۔ حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میرا آخری وقت آئے گا تو سب کو میں مرنا سکھا دوں گا۔ چنانچہ جب وفات کا وقت قریب آیا تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور دیر تک دعا مانگتے رہے۔ دعا کے اختتام پر دونوں ہاتھ منہ پر پھیرے تو جانان آفرین کے سپر کر دی۔ 3 ربیع الاول شریف 791 ہجری بروز پیر انتقال فرمایا۔ حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک ایک انتہائی وسیع و عریض، خوبصورت اور دلکش کمپلیکس کے اندر ہے، جس میں داخلے کے کئی دروازے ہیں۔ الحمدللہ بارگاہ سرخیل سلسلہ نقشبندیہ کی زیارت کے لیے ہم بھی حاضر ہوئے۔ ایک طویل و عریض 4 دیواری کے اندر آپ کا مزار مبارک ہے۔ جانب سر لوح مزار پر عربی زبان میں مختصر احوال درج ہیں۔ آپ کی بارگاہ اقدس میں ہم نے اپنے اہل خانہ اور جملہ دوست احباب کا سلام پیش کیا۔ تلاوت قرآن پاک، ختم شریف اور درود تاج شریف پڑھ کر آپ کو ایصال ثواب کیا، اور پھر آپ کے وسیلہ جلیلہ سے سب کے لیے خیر و برکت کی دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند کے فیوضات و برکات سے مستفید فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔